نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ بندہ ناچیز مسعود ندی جنجوعہ کو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف بالکل صحیح شور ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام انتہائی فرسودہ، مہنگا اور کرپشن سے بھرا پڑا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس سارے کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ کیا یہ عدلیہ پہ آتی ہے یا کسی اور پہ آتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیے گا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت سپریم کورٹ کی جگہ پہ فیڈرل کورٹ تھے، اور اس میں چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، اسے لگانے کے لیے کوئی سینئر جج موجود نہیں تھا۔ یعنی ہائی کورٹس موجود تھے، سپریم کورٹ موجود تھی، یعنی فیڈرل کورٹ موجود تھی، لیکن سینئر جج جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا۔ تو اس وقت کہ لا سیکریٹری، جو کہ ایک آئی سی ایس آفیسر تھا جس کا نام منیر تھا، اس نے اپنے آپ کو، جو وہ لا گریجویٹ تھا، تو اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں سینیارٹی میں کافی اوپر آتا ہوں، اس لیے مجھے انٹرم چیف جسٹس لگایا جائے۔ اور وہ انٹرم چیف جسٹس ایسا لگا کہ اس نے آئین کی، جو اس وقت کے جو آئین کا تھا، جو ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا تھا، اس کی اس نے دھجیاں اڑا دیں اور قانون سازی، آئین سازی تک اس نے روک دی، اور اس نے اس میں گورنر جنرل کے لیے، یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے سامنے اس نے عدلیہ جو ہے اس کو جو ہے وہ قربان کر دیا۔ پھر یہی وہ چیف جسٹس ہے کہ 1962 میں جنرل ایوب خان کے کہنے پر اس نے ایسٹ پاکستان کے نمائندوں سے یہ کہا کہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ، اور انہوں نے جواب دیا کہ اقلیت میں تم ہو یا ہم ہیں۔ تو جواب دیا گیا، منیر کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اقلیت میں ہم ہیں، تو انہوں نے کہا تم نے الگ ہونا ہے تو ہو جاؤ، ہم پاکستان سے الگ نہیں ہوتے۔ یعنی الگ کرنے کی سازش جو ہے وہ 1962 میں ہی تیار ہو گئی تھی، اور عدلیہ کا جو قتل کیا گیا تھا وہ اس وقت ہی جو ہے وہ 1947 میں ہی رکھ دی گئی تھی اس کی بنیاد۔ اب اس کے بعد آگے آئیں تو چلتے آئیں تو ہائی کورٹس ہماری ٹھیک فیصلے کرتی رہیں، سپریم کورٹ بھی ہماری ٹھیک فیصلے کرتی رہیں، اور پھر یہ بھٹو کے زمانے میں آ کے جناب جب یہ بہت شور مچا اور آگے پیچھے ہوا، تو بات یہ ہو گئی کہ جناب ہمارے سیشن جج صاحبان جو ہیں وہ کم ہو گئے۔ تو وہاں اس وقت وکلاء کو اس کے اندر انڈکٹ کیا گیا۔ کس نے کیا؟ وزارت قانون نے۔ وہ عدلیہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عدلیہ جو ہے وہ وزارت قانون کے ماتحت ہے۔ انہوں نے ایڈیشنل سیشن ججز لگائے کہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب پہلے جو ہیں وہ سیشن ججز جو ہیں وہ اوپر ہائی کورٹ میں جاتے تھے، اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے تھے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ انتظامیہ نے سی ایس ایس کے ذریعے سے ایگزیکٹو جو ہے اس کی تو جو ہے وہ بڑھوتی اوپر چلتی رہی، وہ کام تو ہوتا رہا، لیکن جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ بالکل کوئی توجہ نہ دی گئی، اور وہ وکلاء آتے گئے، اور ہوا آخر میں یہ ہوا کہ اس وقت جوڈیشری جو وزارت قانون ہے، وہ چاہے وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں کے اندر ہو، وہ وکلاء کو انٹرویو کر کے تو اوپر بھیجتی ہے اور وہ رکھتی ہے۔ وہ پھر جا کے تو ان سے لیتی ہے جی کہ آپ ان کا ٹیسٹ وغیرہ لے لیں اور اس کو دیکھیں کہ جناب پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، اس کو بات دیکھیں۔ پھر ان کی نوٹیفیکیشن جو ہے، چاہے وہ صوبے ہوں چاہے وہ وفاق ہو، ان کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وزارت قانون کرتی ہے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں کرتے۔ اب پروموشنز کی بات آتی ہے تو وہ
نیچے سے ریکمنڈیشن ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ جناب سیکریٹری وزارت قانون صاحب کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ جناب نیچے سے وہ 2 چھوڑ کے آ گیا، 3 چھوڑ کے آ گیا، فلاں کو جناب لے کے آ گیا، جج فلاں وہ وکیل کا آ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ موقوف کیوں ہوا کہ سیشن جج جو ہے وہ ریز کرتے ہوئے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک کیوں نہ پہنچے۔ وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کیوں وہ رک گئے، کیوں وہ کلا سارے کے سارے اوپر آ گئے۔ پہلے تو یہ بھٹو سے پہلے تو یہ بالکل یہ میں آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ بھٹو کے جانے کے بعد یا آخری ایام میں یہ اسکیم جو ہے یہ ایڈیشنل سیشن ججز پہ آئی تھی کہ نیچے جو ہے وہ لوور جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ التوا میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سیشن جج ایک ہوتا ہے، تو اس لیے جناب وہ ہمیں جو ہے وہ وکیل چاہیے جو قانون کو جانتے ہوں اور جو باقی آگے پیچھے وہ مطلب ہے کر سکیں۔ اب بات ایک یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر کیسز نہیں لگتے ہیں، کیسز کو کس نے پٹ اپ کرنا ہے، کیسز کا ڈیلے کیوں ہوتا ہے، یہ سارا اٹھا کے کہہ دینا کہ جناب میں ابھی ایک سن رہا تھا کہ ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو انتخابات ہو رہے ہیں ایک گروپ کے لیے وہ کمپین کر رہے تھے، اس کی میں تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں چیف جسٹس جو ہیں فلاں چیف جسٹس نے یہ کر دیا، فلاں چیف جسٹس نے یہ کر دیا۔ تو جناب وزارت قانون جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ اور پھر جو کیسز جو ہے وہ ڈیلے ہوتے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، ان کی پیشی نہیں ہوتی ہے، تو استغاثہ کون لے کے آتا ہے؟ استغاثہ جو ہے کسی مجرم کے خلاف جرم ثابت کرنا جو ہے، کسی ملزم کے خلاف جرم ثابت کرنا جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، وہ پروسیکیوشن جو ہے اس کا کام ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب وہ کیوں کام نہیں ہونے دیتے ادھر؟ کیوں ڈیلے ہوتے ہیں ان کے پاس؟ مقدمات کیوں اتنے دیر تک پڑے رہتے ہیں؟ کیوں ان کو پٹ اپ نہیں کرایا جاتا کہ فلاں جسٹس جو ہے جناب وہ کہا جا رہا ہے ایک جسٹس کا نام دے کے کہ اس کی جناب بیوی اور اس کا فلاں جو ہے اگر بھائی بات ہے تو اس کے خلاف تم مطلب ہے کہ اپیل کیوں نہیں کرتے؟ ایک ریفرنس آپ نے بھیجا جس کو سپریم کورٹ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، لکھا اس کے اندر کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو، اس کے خلاف تو اپیل نہیں کی۔ اب دوسرا آیا تو جناب ایک آگے آ کے تو اٹھا کے وزارت قانون جو ہے اس نے اٹھا کے تو ایک جناب کریٹو پٹیشن جو ہے وہ اٹھا کے ڈال دیا، اور حوالہ کس کا دیا کہ جناب ایک کیس ہوا ہے بھارت میں، اس میں ایک کیس میں یہ کہا گیا لہذا اس کی نظیر لے کے پاکستان پہ فٹ کرو، فٹے منہ اس سیکرٹری وزارت قانون کا کہ جو ایک دشمن ملک کا نمونہ لے کے جس کے اندر کوئی چال بازی ہے، نوسب بازی ہے، اس کو لے کے آگے وہ چل رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے کریٹو پیمنٹ جو ہے وہ کرو جائے، اور اس جج کو ہر صورت جو ہے اس کو نکال دو تاکہ وہ 2023 سے پہلے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ بن نہ جائے، چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن جائے۔ بے ایمانی ساری کی ساری وزارت قانون کی ہے، اور جہاں جو ایڈمنسٹریشن کی ہے، پروسیکیوشن کی بے ایمانی ہے ساری۔ اگر کسی کو ملتی ہے بیل ملتی ہے تو کیوں اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوتے؟ اس کے خلاف مطلب اپیل کیوں نہیں کی جاتی اگر کوئی غلط بیل دیتا ہے تو؟ نیب کا کیس ہے تو نیب کے کیسز میں کیوں اگر ہر ایک کو پکڑو جناب جیل میں ڈال دو، پکڑو جیل میں ڈال دو، پکڑو جیل میں ڈال دو، سزا کسی کو نہیں ہے؟ پروسیکیوشن جو ہے، نیب بھی ایک پروسیکیوٹر ہے، وہ کیوں عدالتوں میں پورے کیسز لے کے نہیں جاتا اور ان کو سزائیں نہیں دلواتا؟ ابھی تک تو نیب کو یہ پتا نہیں ہے کہ قومی دولت لوٹی کس نے ہے اور کس نے کب کتنی لوٹی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آرز کہاں درج ہوئی ہیں، ان کی پولیس انکوائری کب ہوئی ہے، ان کے آرڈر پیرے کب بنے گئے، یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے۔ اور ادھر جناب میڈیا پہ ٹرائل شروع ہو گئے اور ججز کے خلاف آ کے شروع ہو گئے، کورٹس کے خلاف آ کے شروع ہو گئے۔ پکڑنا ہے تو پکڑو وزارت قانون کو، پکڑو پروسیکیوشن کو۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پروسیکیوشن، ایک پروسیکیوٹر بیٹھا ہوا ہے، لیگل ونگ ان کا بیٹھا ہوا ہے،
جو سارے یہ جرائم کے کیسز جو ہیں ان کو پورا کرتا ہے، بیٹھا ہوا پکڑو ان کو. اوپر سے ہر دفعہ آتا ہے کہ اتنے کیسز تم جو ہے وہ ہر مہینے میں ہر جج کے نیچے وہ لگا ہوا ہے کہ اتنے کیسز تم جو ہے اس کا فیصلہ کر کے دو، اتنے کیسز کا فیصلہ کر کے دو، اور نیچے ججز کی تعداد کم ہے. اوپر جو ہے آپ نے وکلا بٹھا دیے ہیں. وکلا کو کون چن کے لاتا ہے اوپر؟ کیا ججز ان کو بلا کے لے آتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ؟ کون کہتا ہے ججز کو کہ جی اتنے جو ہے ان پروموشنز کرنی ہے؟ اب اگر وہ غلط کر کے انہوں نے بھیجی ہے، میرٹ کو توڑ کے بھیجا ہے، انہوں نے سینیئرٹی کو توڑ کے بھیجا ہے، تو وزارت قانون ان کی نوٹیفکیشن کیوں کرتا ہے؟ کیوں کی وزارت قانون ان کی نوٹیفکیشن؟ چاہے وہ وفاق کے اندر ہو، چاہے وہ اس کے اندر ہو، کیا کہتے ہیں صوبوں کے اندر ہو، کیوں نوٹیفکیشن کرتا ہے وزارت قانون؟ بتائیں مجھے، جواب دیں اس کا. تنخواہ کل کس نے دینی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے تنخواہ دینی ہے؟ نہیں، وزارت قانون نے ان کو تنخواہ دینی ہے. ان کی مراد کس نے فکس کرنی ہے؟ وزارت قانون نے فکس کرنی ہے. ایک اگر سینیرٹی سے غلط ہو گیا ہے تو کیوں اس کو لے کے بھیجتے ہیں اوپر؟ ریفرنس جو صدر صاحب اگر بھیجتے ہیں یا وزیر اعظم صاحب اگر بھیجتے ہیں تو اس کے ڈرافٹ کون کر کے بھیجتے ہیں؟ اس کو وزارت قانون کر کے بھیجتی ہے. اسے نہیں پتا کہ غلط ہے. اگر کوئی قانون غلط پاس ہو رہا ہے، قومی اسمبلی میں لے لیں یا نیشنل یا اس کو صوبائی اسمبلی میں لے لیں یا سینٹ میں لے لیں، اگر قانون پہ کوئی پاس ہو کے آتا ہے تو وہ اس کا مسودہ کہاں سے آتا ہے؟ وزارت قانون بنا کے بھیجتی ہے. ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو انگلش تک نہیں آتی ہے، کسی کو انگلش بولنی نہیں آتی ہے، کسی کو انگلش لکھنی نہیں آتی ہے، اور ادھر جناب دھڑا دھڑ انگلش میں قوانین پاس ہو رہے ہیں. عدالتی نظام کا ذمہ داری جو ہے، ساری کی ساری فیلیور جو ہے، ساری کی ساری غلطی جو ہے، ساری کی ساری اگر کرپشن ہو رہی ہے تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کی سول انتظامیہ کی کہ وہ اس کرپشن کو روکے، ججز کو پکڑے؟ یہ کیا بات ہوگی کہ تم نے وہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ تم نے وہ جائیداد بنا لیا؟ کیسے بنائی؟ جب وہ کرپشن ہو رہی تھی تو اس وقت یہ جو انتظامیہ ہے یہ کہاں مر گئی تھی، کہاں سو رہی تھی؟ کسی کو مراد کیسے دے رہے ہو، کسی کو مراد کیسے دے رہے ہو، کسی کی طرف جناب ان کو مراد دے کے پینشن کے بعد بھی ایسی مراد دے رہے ہو. تو وزارت خزانہ نے کیوں دی؟ وزارت قانون کی ان کی سفارش کیوں کی؟ اگر کوئی جج جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا تو اس کا کیس جو ہے، اس کا ریفرنس جو ہے، وہ اس کو کیوں نہیں بھیجتے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر؟ کس نے بھیجنا ہے؟ وزارت قانون نے بھیجنا ہے، کسی اور نے نہیں بھیجنا. یہ بکواس سارے بند کرو. ان سارے ججز کو جو کہ وکلا ہیں سارے نکالو اور نیچے سے سیشن ججز سے لو اور ایک جوڈیشل سروس بناؤ پاکستان کی، جس طرح CSS کی سروس ہے، ان کی سروس بناؤ، ایک جوڈیشل سروس ایک بناؤ جو کہ اسی طرح سے چلے. گریڈ 17 سے جو ہے وہ CSS شروع کرتے ہیں اور گریڈ 17 سے ہی سول جج شروع کرتے ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ شروع کرتے ہیں اور وہ گریڈ 22 تک جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک گریڈ اس سے شروع ہو، گریڈ 17 سے شروع ہو اور جناب وہ چیف جسٹس تک، سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے. ان کی پروموشنز ویسے ہی ہوں، وکلا کو آہستہ آہستہ کر کے نکال دو باہر. جن کی 3 سال سے زیادہ سروس رہتی ہے ان کو ویسے ہی فارغ کر دو. جن کو 3 سال تک کی سروس رہتی ہے انہیں کنٹینیو کرنے دو، باقی انہیں نکال دو. نئی بھرتی بند کر دو، نیچے سے لے کے آؤ سارے، اور جتنے خالی پوسٹیں ہیں ان ساروں کو پر کرو، نیچے سے پروموشن کر کے اوپر لے جاؤ. ان سے وہ زیادہ اچھے ہوں گے. ہر وکیل جو ہے اس کی پہلے جج بننے سے پہلے اس کی کوئی نہ کوئی سیاسی ایفیلیشن ہوتی ہے، تو وہ سیاسی کام کرے گا. لیکن کسی سیشن جج کی، کسی ایڈیشنل سیشن جج کی کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہوتی ہے. اور جوڈیشری میں
بغیر کسی سیاسی ایفیلیشن کے بندے اوپر آنے چاہیے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری نشاندہی کی جائے، اور اگر میں صحیح ہوں تو اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے گا. یہ آپ کے ضمیر کا مسئلہ ہے جو آپ مجھے سن رہے ہیں، اور اب اس کو آگے بھی پہنچائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم خیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.